بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ دن کے لیے کالم لکھتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا اور یہ کالم فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر بھی شائع ہوتے رہے، لیکن میرے بڑے پیارے دوست جناب حامد یزدانی کچھ عرصہ قبل انہوں نے تقاضا کیا، اور اس تقاضے میں اتنی محبت شامل تھی کہ میں مسلسل اس بات پر غور کرتا رہا کہ مجھے حامد یزدانی صاحب کی بات مان لینی چاہیے، اور وہ تقاضا آپ سے شیئر کروں۔ وہ تقاضا یہ تھا کہ جو کالم میں روزنامہ دن کے لیے لکھتا ہوں انہیں اپنی آواز میں ریکارڈ بھی کرواؤں۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی تھیں، لیکن اب جب اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آیا تو بہت پرانے کالمز جو ہیں ان کو ریکارڈ کرنے کا تو کچھ شاید اتنا مناسب وقت نہ ہو، لیکن جو کالم اب تازہ ہیں، جس طرح جو کالم ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ ایک کتاب جو ہمارے دوست اکرم کنجاہی نے اپنے استاد محترم راغب مراد آبادی کے حوالے سے تصنیف کی، بلکہ اس کا دوسرا ایڈیشن آیا۔ اس کا پہلا ایڈیشن 2001 میں شائع ہوا، پھر دوسرا ایڈیشن 2020 میں۔ تو 2001 والا ایڈیشن تو میرے سامنے نہیں آیا، میں دیکھ نہیں سکا، لیکن 2020 والا ایڈیشن انہوں نے بڑی محبت سے بھیجا۔ میں نے اس پہ کالم روزنامہ دن میں لکھا، تو آج ذہن میں یہ بات آئی کہ میں حامد بھائی کی بات مان لوں۔ اب یہ اور بات ہے کہ کالم میں ایک مخصوص جگہ ہمیں دی جاتی ہے، ایک مخصوص سپیس ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا لکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھنا، اس کو اختصار کا جامہ پہنانا ہے۔ تو اب میں تھوڑی سی ترمیم اس میں یہ کروں گا کہ جب اس کالم کو آپ لوگوں کے لیے پڑھوں گا تو اس کتاب سے کچھ حوالے، کچھ اقتباسات، کچھ اشعار اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اس سے شاید اس کتاب کے تعارف کی مزید بہتر صورت پیدا ہو سکے۔ شروع میں کالم سے ہی کرتا ہوں۔ یہ کالم 6 اپریل 2020 کو روزنامہ دن میں شائع ہوا، تو میں اس کا پہلے اس کی ایک ریڈنگ کرتا ہوں۔ راغب مراد آبادی، چند جہتیں۔ واضح رہے کہ یہ اکرم کنجاہی کی کتاب کا عنوان بھی یہی ہے۔ اکرم کنجاہی سے خوشگوار تعارف ان کی شاعری اور ماہنامہ غنیمت کے حوالے سے تو ایک عرصہ سے ہے، ان کے کچھ مضامین بھی زیر مطالعہ رہے، لیکن راغب صاحب پر ان کی یہ تصنیف میرے علم میں نہ تھی۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن فروری 2001 میں شائع ہوا۔ اب مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کس پبلشر نے شائع کیا، اور اب دوسرا ایڈیشن جنوری 2020 میں ہمارے دوست شاعر علی شاعر نے رنگ ادب پبلیکیشنز کراچی سے شائع کیا۔ اکرم کنجاہی نے عرض مصنف میں اس کتاب کو راغب شناسی کے حوالے سے پہلا قطرہ قرار دیا ہے، لیکن سچی بات کہوں
دل کی بات کہوں تو انہوں نے حق شاگردیوں حق کے تحقیق و تنقید خوب ادا کیا ہے۔ اب تھوڑا کتاب کی طرف آتے ہیں۔ کتاب کو 5 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے باب تذکرہ جگر و راغب میں اکرم کنجاہی نے جگر کو شہنشاہ غزل تو راغب کو شہنشاہ ربائی قرار دیا ہے۔ جگر و راغب کی فکری و فنی اختلافات اور اشتراک پر بھرپور گفتگو اس باب کو کارآمد بناتی ہے۔ مثلا جگر بقول محمود خان جامعی عام طور پر کتابوں کے مطالعے سے گھبراتے تھے، فرمائش پر فی البدیہہ شعر کہہ ہی نہیں سکتے تھے، مشاعروں میں طرح کو مقابلے کا امتحان یا اکھاڑا قرار دیتے تھے اور اس سے گریز برتتے تھے۔ دوسری طرف راغب جوش کے مقبول عام نقطہ نظر کہ تخلیق کار کو قاموس العلم ہونا چاہیے کے قائل تھے۔ فی البدیہہ شعر کہنے میں ید طولہ رکھتے تھے۔ دونوں کی شاعری اور طبع میں مماثلت رجائی پہلو کی موجودی ہے۔ دونوں کی شاعری اور طبع میں مماثلت رجائی پہلو کی موجودی ہے۔ دونوں بدصورتی سے خوبصورتی، غم سے خوشی، تاریکی سے روشنی اور نفی سے اثبات کشید کر لیتے ہیں۔ اب یہاں میں کالم کو روکتا ہوں اور چند اشعار، یہ جو باتیں اکرم کنجاہی صاحب نے کی، تو یہاں چونکہ کالم میں جگہ نہیں تھی تو میں نے موازنے کے لیے اشعار نہیں دیے، تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس کتاب سے راغب مراد آبادی اور جگر مراد آبادی کے چند شعر جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ یہ ہمارا کتاب کا پہلا باب ہے اور جگر کے بارے میں یہاں ایک اقتباس دینا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ مقدمہ فانی میں جگر خود لکھتے ہیں، فلسفہ و حکمت، شعر و ادب سے قوم اور ملک میں کوئی عملی انقلاب نہ کبھی پیدا ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، بلکہ شعر و سخن خود نتیجہ ہوتے ہیں حالات و واقعات کا۔ مزید لکھتے ہیں، میں کبھی یقین نہیں کر سکتا کہ شاعری اور صرف شاعری سے دنیا کی سلطنتوں میں عظیم الشان انقلاب اور تغیرات رونما ہوئے۔ جگر کے چند شعر دیکھیے، سب کو مارا جگر کے شعروں نے اور جگر کو شراب نے مارا، کہاں پھر یہ ہستی، کہاں ایسی مستی، جگر کی جگر تک ہی میخاریاں ہیں۔ اور ایک اور شعر دیکھیے جگر کا، گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز، بڑا مشہور شعر ہے، آپ لوگوں نے اکثر پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں۔ جگر کا ہی ایک دو شعر اور پیش کرتا ہوں، کانٹوں کا بھی حق ہے آخر، کون چھڑائے اپنا دامن۔ آپ اس شعر کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیے، کانٹوں کا بھی حق ہے آخر، کون چھڑائے اپنا دامن۔ اور ایک انتہائی خوبصورت شعر، وہ یہ بھی جگر کا ہے، وہ میری طرف بڑھا دے گلچین،
وہ میری طرف بڑھا دے گل چین، جن پھولوں میں رنگ ہے نہ بو ہے۔ اب جگر کا نظریہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب راغب مراد آبادی کے چند اشعار دیکھیے۔ بہار میں تو سبھی ہیں مگر بہت کم ہے، بہار میں تو سبھی ہیں مگر بہت کم ہیں، خزاں میں شورش غم سے نبھانے والے، خزاں میں شورش غم سے نبھانے والے۔ اور راغب کا شعر، وہ دل جو ٹوٹ گئے ضرب سرد مہری سے، انہیں خلوص و محبت سے جوڑنا ہے مجھے۔ اور یہ جو ہم بات کر رہے تھے جگر کی اور راغب کی کتابوں کے مطالعہ کے حوالے سے، تو وہاں راغب کی ایک ربائی بڑی حسب حال ہے کہ خلوت میں مطالعہ مزہ دیتا ہے، خلوت میں مطالعہ مزہ دیتا ہے، لو شم تجسس کی بڑھا دیتا ہے، افکار میں دوڑتا ہے خون سالے، افکار میں دوڑتا ہے خون سالے، جب علم دماغ کو غذا دیتا ہے۔ دوبارہ کالم کی طرف آتا ہوں۔ دوسرا باب اس کتاب کا راغب مراد آبادی کے شعر سفر کا احاطہ کرتا ہے۔ فاضل مصنف نے راغب کے شعری سفر کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 1930 تا 1939، 1939 تا 1947، 1947 تا 1960، 1960 تا 1975، 1975 تا حال۔ اب یہاں میں تا حال کی وضاحت تھوڑی سی کر دوں کہ اکرم کنجاہی صاحب نے یہ کتاب 2001 میں پہلی دفعہ شائع کی، تو اب مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ راغب صاحب کی نے 2001 کے بعد جو لکھا، جو کام کیا، جو ان کی وسیع ایک کاموں کا ایک سلسلہ ہے، علمی، ادبی، سماجی، تو کیا وہ اس کتاب میں آئی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس کتاب میں نہیں آئیں، کیونکہ میں نے اس کالم کے آخر میں یہ بات واضح کی ہے کہ اگر اکرم کنجاہی صاحب اس کتاب میں دوسرے ایڈیشن میں تھوڑی سی ترمیم کر لیتے تو راغب صاحب کی تاریخ وفات بھی درج کر دیتے، جو انہوں نے ان کے سوانحی خاکے میں درج نہیں کی۔ بہرحال دور اول کی شاعری غزل کو محیط ہے۔ اچھا، میں ان مختلف ادوار کے حوالے سے ایک دو شعر جو ہیں وہ سارے ادوار کے بارے میں بات کر چکنے کے بعد پیش کروں گا۔ دور اول کی شاعری غزل کو محیط ہے، جس میں رسمیوں اور رواجی مضامین زیادہ ہیں، علمیہ اور حزنیہ عنصر غالب ہے۔ دوسرے دور میں راغب کی مولانا ظفر علی خان سے قربت، مسلم لیگ میں شمولیت، تحریک پاکستان میں عملی شرکت ان کی شاعری میں ایک نمایاں تبدیلی لائی۔ وہ باقاعدہ صحافت سے وابستہ ہوئے۔ گاندھی، دیسائی، جواہر، پٹیل، خضر حیات خان، حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاسی بصیرت و فکر پر تنقید کے ساتھ ساتھ مستقبل کے حوالے سے ایک خوشگوار رجائیت اور قائد اعظم کی عظمت و رفعت اور بلندی کردار کے گیت اس دور کی شاعری میں نمایاں ہیں۔
اس دور میں ان کے ہاں رباعیات بھی کثیر تعداد میں ملتی ہیں۔ تیسرے دور میں ان کی تخلیقات میں فکر اقبال سے استفادہ نمایاں ہے۔ اس دور کی نمایاں تخلیقات آزادی، ہمارا کشمیر اور نظر شہدائے کربلا ہیں۔ اسی دور میں جوش نے غزل کی مخالفت شروع کر دی۔ اس کے حوالے سے میں شعر بھی پیش کروں گا جو جوش نے مخالفت میں کچھ شعر بھی کہے، ایک آدھ میں ان میں سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جوش نے غزل کی مخالفت شروع کی تو راغب غزل کی حمایت میں ڈٹ گئے۔ نئے موضوعات کی تلاش اس دور کا اختصاص ہے۔ چوتھے دور کی شاعری میں سیاسی حالات کی گرانی، عدم استحکام، مذہبی منافرت، معاشی ناہمواری، معاشی تضادات، مستقبل کے حوالے سے وسوسے اور ایک انجانہ خوف۔ لیکن ان سب کے ساتھ ایک سچے، کھرے اور مخلص محب وطن کی آواز۔ راغب حالات میں بہتری کے خواہاں ہیں۔ پانچویں دور کی شاعری میں گہرائی کا عنصر نمایاں ہے۔ اظہار و ابلاغ کے درمیان فاصلوں کو پاٹنے کی کوشش اس دور میں غالب ہے۔ ایہام گوئی سے اجتناب ملتا ہے۔ مشاہداتی قوت اور طبعی فکر و نظر کی حدود سے آگے کے مضامین کے ساتھ ساتھ ملکی و بین الاقوامی سیاسی و معاشی و معاشرتی مسائل ان کی شاعری کے نمایاں موضوعات ٹھہرتے ہیں۔ راغب بطور رباعی کو منظوم سفرنامے، فن اور شخصیت، مختصر سوانح اور اکتساب فیض اسی باب کے ذیلی عنوانات ہیں۔ راغب فی البدیع رباعی کے حوالے سے خصوصی شہرت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر اسلم رانا کے بقول وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے پنجابی رباعی میں بھی اوزان رباعی کی پابندی کی ہے۔ پنجابی رباعی یا پنجابی شاعری کے حوالے سے راغب مراد آبادی کا ایک باقاعدہ شعری مجموعہ ہے اور یہ قیام پاکستان کے بعد کسی اردو بولنے والے کا پنجابی زبان میں پہلا مجموعہ کلام ہے۔ یہ راغب کی پنجابی زبان سے محبت، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ علاقائی زبانوں سے محبت، یہاں آنے کے بعد یہاں کی علاقائی زبانوں سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بہرحال راغب نے رباعی کے تمام اوزان میں طبع آزمائی کی ہے۔ ایویشن ٹو چائنا، نقوش امریکہ اور جادہ رحمت یعنی سفرنامہ ارض حجاز مقدس منظوم سفرنامے ہیں۔ نقوش امریکہ 158 رباعیات جبکہ جادہ رحمت 400 رباعیات پر مشتمل ہے۔ اب میں کالم سے تھوڑا سا صرف نظر کرتے ہوئے راغب کے پانچوں شعری ادوار سے چند مثالیں پیش کرنا چاہوں گا۔ ان کے بارے میں ہم اشارات تو پہلے ہی دے چکے ہیں۔ چند اشعار دیکھیے راغب کے پہلے دور سے۔ سر بسجدہ ہے سرے فرش بتانے مغرور، سر بسجدہ ہے سرے فرش بتانے مغرور، کس نے تصویر لگا دی تیری بت خانے میں، جانے راغب تیری دزدیدہ نگاہی کے نثار،
जाने रागिब तेरी दुस्तीदा निगाही के निसार, एक नजर और दिले सौख्ता सामा की तरफ। वही हैं उनकी निगाहें, वही हूं मैं लेकिन, वही है उनकी निगाहें, वही हूं मैं लेकिन, वो रब तो जब्त, वो अगला सा इल्तफात नहीं। अच्छा, यहां मजे की बात यह है कि रागिब के इब्तिदाई दौर में फिराक गोरखपुरी जैसा बड़ा शायर उनके बारे में चंद जुमले लिख रहा है, वो पेश करना मुनासिब मालूम होता है। फिराक लिखते हैं, वही अदबी कारनामा जिंदा जावेद है, जिसकी जड़ें अदब व हयात की कदीम तरीन रिवायात तक पहुंच जाती हैं और जिसमें सुबह अज़ल से लेकर आज तक की जिंदगी की सदाएं गूंज रही हैं। शेर देखिए, वो वक्त अब आने वाला है जब तुम भी कहोगे रो रो कर। वो वक्त अब आने वाला है जब तुम भी कहोगे रो रो कर, था कोई हमारा दीवाना, अफसोस के दुनिया छोड़ गया। ये आखिरी शेर में पेश कर रहा हूं पहले दौर से, रागिब के पहले दौर से। ये मेरी खिदमत फन रायगा न जाएगी, ये मेरी खिदमत फन रायगा न जाएगी, जमाना याद करेगा मेरे हुनर से मुझे। तो रागिब साहब, हम आपको याद कर रहे हैं। दूसरा दौर देखिए जो 1939 से 1947 तक मुहित है। इसमें हमें चंद शेर पेश करना होंगे। वजाहत तो हो चुकी कि मौलाना जफर अली खान से उनकी कुर्बत, मुस्लिम लीग में शमूलियत, अमली तहरीक में शिरकत वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ सहाफ़ती जराइद से उनका ताल्लुक, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सियासी बसीरत पर तनकीद। लेकिन एक बात यहां अकरम कुंजाही साहब ने वाज़े कर दी है और मैं उन्हीं के जुमले दोहराता हूं। रागिब ने खिजर हयात खान और हुसैन अहमद मदनी के किरदार पर तनकीद की, मगर जिस शख्स के सियासी किरदार पर उन्होंने सबसे ज्यादा लिखा वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये बात काबिल जिक्र है कि उनकी मुखालफत मौलाना आजाद के सियासी नजरियात की हद तक थी। मौलाना के इल्मियों अदबी मकामों मर्तबे के वो तब भी मोतरफ थे, अब भी हैं। लेकिन अब शेर सुनिए जो उनकी सियासी बसीरत पर है। खामोश क्यों है आज जनाबे अबुल कलाम, खामोश क्यों है आज जनाबे अबुल कलाम, इंसानियत है मुज़दरो शशदर बहार में। और कांग्रेस के बारे में, चूंकि ये सब कांग्रेस के मेंबर थे, ये अबुल कलाम आजाद वगैरह, कांग्रेस और बही खाह मुसलमानों की। अब यहां देखिए मौलाना जफर अली खान का रंग बहुत नुमाया हो रहा है। कांग्रेस और बही खाह मुसलमानों की काबिले दाद है आजाद का ये हुस्न ख्याल। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद तो यही समझते थे ना कि कांग्रेस मुसलमानों की बही खाह है। तो ये शेर फिर सुने, कांग्रेस और बही खाह मुसलमानों की काबिले दाद है आजाद का ये हुस्न ख्याल। और इसके अलावा गांधी और दीगर लोगों पर, नेहरू पर भी उन्होंने अशार कहे। अब सबको पेश करने का महल नहीं है और मैं यहां रागिब के
बारे में, रागिब के दूसरे दौर के बारे में हजरत सीमाब अकबर आबादी की राय पेश करना चाहूंगा। रागिब साहब ने अपने अकायदे मिल्ली के इजहार में जिस दलेरी, जुर्रत और बेखौफी से काम लिया है वो यकीनन काबिल दाद है। मुझे यकीन है कि अज़्मो ईसार, पसमानदा और मार्ज़े फना में आ जाने वाली कौम के लिए आबे हयात का काम देगा और इन नज़्मों के मुताले से मुर्दा एहसासात में नई रूह पैदा हो जाएगी। 9 अगस्त 1947। अब हम रागिब के तीसरे दौर की तरफ आते हैं, तीसरे शेरी दौर की तरफ। अब ये दौर 1947 से 1960 को मुहीत है। अब यहां उनकी चंद इशार पेश करता हूं, इशारात पहले दे चुका हूं। उन्हें दौलत कभी खुद एतमादी की नहीं मिलती, उन्हें दौलत कभी खुद एतमादी की नहीं मिलती जो आंखें बंद करके राहबर के साथ चलते हैं। उन्हें दौलत कभी खुद एतमादी की नहीं मिलती जो आंखें बंद करके राहबर के साथ चलते हैं। दलीले राह कहें जिसको राह रवाने हयात, दलीले राह कहें जिसको राह रवाने हयात, रहे हयात में वो नक्श छोड़ना है मुझे। अब गजल की हिमायत की बात हुई तो जोश ने दो शेर जोश के यहां दर्ज किए गए हैं कि इन गजल गोइयों को है माशूक ऐसा नाज़नी, इन गजल गोयों का है माशूक ऐसा नाज़नी, नाम जिसका दफ्तरे मर्दम शुमारी में नहीं। एक और शेर जोश का, उनके दिल में शेर की रोशन हो किस सूरत से आग, उनके दिल में शेर की रोशन हो किस सूरत से आग, काफिए के हाथ में रहती है जिन लोगों की बाग। उनके दिल में शेर की रोशन हो किस सूरत से आग, काफिए के हाथ में रहती है जिन लोगों की बाग। तो अब इन अशार के बाद वो लोग जो गजल का अलम लेकर आगे बढ़े, जिनमें रागिब मुरादाबादी भी शामिल थे, उनका इन बातों का जवाब देना बनता था और रागिब और दीगर शोरा ने दिया। तो यहां चूंकि हम रागिब की बात कर रहे हैं, उनके अशार पेश करने चाहिए, वगरना तो आजाद अंसारी, असर लखनवी, इन लोगों ने भी गजलें कहीं। तो रागिब के शेर हैं, दुश्मनाने गजल की बातों से, दुश्मनाने गजल की बातों से और निखरी गजल बनी ही नहीं। गौर कीजिए, दुश्मनाने गजल की बातों से और निखरी गजल बनी ही नहीं। अब हम चौथे दौर की तरफ आते हैं। रागिब मुरादाबादी की शायरी का चौथा दौर, यानी 1960 से 1975 तक। अब यहां एक बात तो ये कि क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद जो सूरत हाल हमें पेश आई, हमारे बड़ों को पेश आई, जो तवक्कुआत, जो उम्मीदें लेके लोग यहाँ आए, जब वो पूरी नज़र होती ना आई, सियासी कशमकश, मजहबी मुनाफरत, इसने बड़ी जल्दी हमारे अंदर, हमारे मुआशरे में अपने कदम जमा लिए। फैज़ का बहुत मशहूर शेर है, वो भी इसी तरफ एक इशारा था, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।
اور اب راغب مراد آبادی کی ربائی دیکھیے، قدم قدم پہ بگولے تھے خیر مقدم کو، قدم قدم پہ بگولے تھے خیر مقدم کو، میں گھر کو چھوڑ کے جس راہ گزر سے آیا تھا، قدم قدم پہ بگولے تھے خیر مقدم کو، میں گھر کو چھوڑ کے جس راہ گزر سے آیا تھا، چراغ بجھ گیا ایک ایک میری امیدوں کا، چراغ بجھ گیا ایک ایک میری امیدوں کا، میں روشنی کی تمنا میں گھر سے آیا تھا، دیکھ لو غور سے دیوار کی در کی صورت۔ اب یہ ہجرت کرنے والے لوگوں کا المیہ ہے، ہم تو ان لوگوں سے صرف ملے ہیں جنہوں نے ہجرت کی، ان سے باتیں سنی، جنہوں نے ہجرت کی ان کا المیہ دیکھیے۔ دیکھ لو غور سے دیوار کی در کی صورت، یاد غربت میں بہت آئے گی گھر کی صورت۔ ایک اور ربائی ہے جو بڑی تلخ ہے، اور اس میں شروع لفظ تلخ آ بھی گیا ہے، تلخ بہت ترک وطن کا یہ تصور ہے، تلخ بہت ترک وطن کا یہ تصور، ہم روئے تھے لگ کر اسی دیوار سے در سے، ہے تلخ بہت ترک وطن کا یہ تصور، ہم روئے تھے لگ کر اسی دیوار سے در سے، تم کون ہو کرتی ہے ایک آواز تعاقب۔ مصرے پہ غور کیجئے، ہے تلخ بہت ترک وطن کا یہ تصور، ہم روئے تھے لگ کر اسی دیوار سے در سے، تم کون ہو کرتی ہے ایک آواز تعاقب، ہم عالم غربت میں گزرتے ہیں جدھر سے۔ کشتی کسی بے زر کی ہو یا صاحب زر کی، اس بات کی پرواہ کبھی طوفان کرے ہے، یہ سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑا اشارہ ہے، اس بات کی پرواہ کبھی طوفان کرے ہے۔ اور آج کل تو کورونا سے جو وبا پھیلی ہے، اس کے لحاظ سے تو یہ شعر بہت عمدہ ہے، کشتی کسی بے زر کی ہو یا صاحب زر کی، اس بات کی پرواہ کبھی طوفان کرے ہے، چل رہے ہیں لوگ میرے کارواں کے ساتھ ساتھ، چل رہے ہیں لوگ میرے کارواں کے ساتھ ساتھ، منزل بے نام کی جانب مگر سہمے ہوئے۔ اور ایک رجائیت کا پہلو، اچھے مستقبل کا پہلو، وہ اب بھی راغب کے ہاں ختم نہیں ہوتا، حالات جیسے بھی ہیں وہ پر امید ہیں، اور وہ پر امیدی ان کے اشعار میں دکھائی دیتی ہے، جگہ جگہ ملتی ہے۔ بہرحال میں جس موضوع میں بات کر رہا تھا اس کے حوالے سے ایک شعر اور پیش کرتا ہوں۔ آج اپنے بھی گریزاں ہیں عجب قہر ہے یہ، کتنا عمدہ شعر ہے۔ آج اپنے بھی گریزاں ہیں عجب قہر ہے یہ، پھر بھی کہنا یہی پڑتا ہے میرا شہر ہے یہ۔ المیہ دیکھیے کہ آج اپنے بھی گریزاں ہیں عجب قہر ہے یہ، پھر بھی کہنا یہی پڑتا ہے میرا شہر ہے یہ۔ اب اور کیا کہیں، پھر بھی کہنا یہی پڑتا ہے میرا شہر ہے یہ۔ اور خدا کرے یوں ہی قائم رہے بہار اس کی۔ اب یہ دیکھیے، یہ امید کا پہلو راغب کے ہاں، خدا کرے یوں ہی قائم رہے بہار اس کی، یہ شاخ جس پہ بنایا ہے آشیاں ہم نے، آمین آمین۔
شعر اور چوتھے دور سے، سطح بینی سے ہوئے غرق سفینے کتنے. اب یہ تشخیص ہو رہی ہے مرض کی، راغب کے ہاں یہ مرض کی تشخیص ہو رہی ہے کہ ہم ان حالات سے کیوں گزر رہے ہیں، کیا وجہ ہے. سطح بینی سے ہوئے غرق سفینے کتنے، موج کو موج ہی گرداب کو گرداب سمجھ. تو اب ہم راغب مراد آبادی کے شعری سفر کے 5ویں دور میں داخل ہوتے ہیں. 5واں دور 1975 سے شروع ہو کر اب تک، میں پھر وہی بات کروں گا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اب تک ہے، یعنی اب تک سے مراد ان کی وفات جو میرے علم میں 2011 ہے یا 2001 تک ہے، جب یہ کتاب کا پہلا ایڈیشن آیا تھا. تو یہاں بھی ایک پہلو ان کے ہاں جو نظر آتا ہے، آزاد تو ہم ہو گئے راغب لیکن، آزاد تو ہم ہو گئے راغب لیکن قبضے میں ہے غیروں کے معیشت اپنی. کیا یہی نہیں ہو رہا؟ آج بھی یہی ہو رہا ہے. آزاد تو ہم ہو گئے راغب لیکن قبضے میں ہے غیروں کے معیشت اپنی. اور ایک اور شعر دیکھیے، کتنا عمدہ شعر ہے راغب کا. یادوں کے در و بام سجانے والوں. یہاں آپ کو حالی کی جھلکیاں بھی دکھائی دیں گی، حالی کی جھلکیاں واضح دکھائی دیں گی. وہ بھی تو یہی چاہتے تھے نا، قوم اصلاح. لیکن کتنا خوبصورت انداز ہے. حالی بھی کم شاعر نہیں تھے، حالی بہت بڑے شاعر تھے. انہوں نے یہ چیزیں اس وقت بھانپ لی تھیں جب کسی کا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں تھا. بہرحال، یادوں کے در و بام سجانے والوں، ماضی کے کھنڈر بھی کبھی آباد ہوئے ہیں. یادوں کے در و بام سجانے والوں، ماضی کے کھنڈر بھی کبھی آباد ہوئے ہیں. اور ایک ربائی، اصل میں راغب صاحب کہ ہاں رباعیات بہت ہیں، اور فی البدی رباعیات کے تو وہ شہنشاہ کہلاتے تھے. کبھی یقین کہ خود اپنی ذات میں گم ہوں، کبھی یقین کہ خود اپنی ذات میں گم ہوں، کبھی گمان کہ میں کائنات میں گم ہوں. کبھی یقین کہ خود اپنی ذات میں گم ہوں، کبھی گمان کہ میں کائنات میں گم ہوں. کبھی ہوں نور سحر کے جلاؤ میں اور کبھی محیب شام المناک رات میں گم ہوں. اب یہاں مجھے احمد ہمدانی کی ایک رائے نظر آئی، لیکن اس میں سے چند جملے پڑھ دیے جائیں تو بہتر ہوگا. احمد ہمدانی لکھتے ہیں، زندگی و کائنات کی حقیقت دریافت کرنے کے ساتھ خود اپنی حقیقت دریافت کرنا انسان کا بنیادی مسئلہ رہا ہے. ہمارے بیشتر علوم اسی ایک بنیادی مسئلہ اور اسے حل کرنے کی مختلف نوع مساعی کا نتیجہ ہے. مذکورہ بالا اشعار، میں اشعار پڑھنے بھول گیا، چلے میں ربائی میں اب پڑھ دیتا ہوں جس سے بات انہوں نے شروع کی. میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کہاں جان سکا. میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کہاں جان سکا.
اور غیر بھی اپنے کو نہ گردان سکا۔ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کہاں جان سکا، اور غیر بھی اپنے کو نہ گردان سکا۔ چہرے پہ ہے اس قدر مہو سال کی گرد، چہرے پہ ہے اس قدر مہو سال کی گرد، اپنے ہی خد و خال نہ پہچان سکا۔ اب احمد ہمدانی کی رائے دیکھیے، آپ کو مزید واضح ہو جائے گا۔ زندگی و کائنات کی حقیقت دریافت کرنے کے ساتھ خود اپنی حقیقت دریافت کرنا انسان کا بنیادی مسئلہ رہا ہے۔ میرے خیال میں بات واضح ہوگی۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ مذکورہ بالا اشعار کے بارے میں احمد ہمدانی لکھتے ہیں، یہ تمام اشعار، کچھ اشعار اوپر اور بھی ہیں، میں سارے یہاں پیش نہیں کروں گا، میں نے ایک نمائندہ ربائی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ تمام اشعار اپنے وجود کی حقیقت دریافت کرنے کے عمل سے متعلق نظر آتے ہیں، لیکن یہ اپنی نوعیت میں معرفت ذات کے روایتی انداز سے بالکل مختلف ہے۔ روایتی انداز میں انسان اپنی حقیقت کو وجود مطلق کے حوالے سے تلاش کرتا ہے۔ راغب صاحب کے اشعار میں بھی وجود کو اپنے سوچنے کے عمل سے مربوط رکھا گیا ہے۔ سوچنے کی ایک صورت شک کرنا بھی ہے۔ بڑی واضح، بڑی قابل غور بات ہے۔ سوچنے کی ایک صورت شک کرنا بھی ہے۔ ان اشعار میں سوچنے اور شک کرنے کا عمل واضح طور پر نظر آتا ہے۔ مثلا میں کون ہوں، میں کیا ہوں، غیر بھی اپنے کو نہ گردان سکا، یہ سب سوچنے کا عمل نہیں تو اور کیا ہے؟ تاہم یہ سوچ ماورائی سوچ نہیں ہے، بلکہ اس کے ڈانڈے فطرت اور کائنات سے ملے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلا کبھی گمان کہ میں کائنات میں گم ہوں، کبھی یقین کہ خود اپنی ذات میں گم ہوں۔ سوچ کے یہ سارے زاویے ہماری روایتی فکر کے بجائے جدید انداز فکر اور جدید طرز احساس سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے اطراف کے حالات سے آنکھیں بند نہیں کرتے۔ ایک حساس فرد کی طرح وہ اپنے عہد سے پوری طرح متاثر ہے۔ یوں ان کے اشعار میں روایت اور جدیدیت گلے ملتی نظر آتی ہے۔ کتاب کے تیسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں کالم کی طرف بھی بڑھتا ہوں اپنے، کیونکہ کالم میں نے اشارات دی ہیں مختصر، لیکن یہاں ہم بات کرتے ہوئے ان کی تفصیل میں بھی جا رہے ہیں۔ تو کتاب کے تیسرے باب میں چند شعری محاسن کے ذیلی عنوانات راغب کا رنگ سخن، قادر الکلامی اور بدیع گوئی ہیں۔ بقول اکرم کنجاہی، راغب کی شخصیت اور شاعری میں دھیما پن ہے، لہجے میں نرمی اور شائستگی، کسی کی غیبت نہیں کرتے، اپنی ذات کو بہت کم موضوع بناتے ہیں۔ راغب نے صفی لکھنوی، سید علی اختر، یگانہ، مولانا ظفر علی خان، مرزا خادم ہوشیار پوری سے استفادہ کیا۔ بقول اکرم کنجاہی، یہ دیکھنے والی بات، سننے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ بقول اکرم کنجاہی راغب شاعری کا شالامار ہے۔ جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں یا لاہور میں آ کے شالامار باغ دیکھ چکے ہیں، وہ اس کو بخوبی سمجھ لیں گے، بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے۔ راغب شاعری کا شالامار ہے، جس کے کئی تختے ہیں۔ کسی پر رباعیات کے گل ہائے رنگ رنگ ذوق سلیم کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، کسی پر بدیع گوئی کے فوارے پھوٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ زود گو طبیعت کی جولانی اور سبزہ نورستہ ہر سمت بچھا ہوا ہے۔
کہیں کہیں فن کی پختہ راہداریاں ہیں، کہیں غزلیات کی بارہ دریاں حسن تعمیر کا نمونہ بنی ہوئی ہیں، کسی پر اشجار نعت کی برکتیں سایہ کیے ہوئے ہیں، شیریں ثمر بانٹ رہی ہیں، مشاعروں میں فی البدی خطبہ صدارت اور منظوم نظامت، مشاعروں میں فی البدی خطبہ صدارت اور منظوم نظامت، تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی، زیادہ سے زیادہ اوزان و بحور میں لکھنا، لفظی صنعتوں کا استعمال۔ ڈاکٹر جمیل جاروی لکھتے ہیں، راغب فن شعر میں یکتا اور زبان و بیان پر ایسے قادر کہ کم ہی ایسے ہوں گے۔ ان کی زود گوئی کے حوالے سے علامہ ماہر القادری کا ایک قطعہ دیکھیے، نکتہ سنجو ذہین ہے راغب، نکتہ سنجو ذہین ہے راغب، علم کا اسکرین ہے راغب، نکتہ سنجو ذہین ہے راغب، علم کا اسکرین ہے راغب، شعر گوئی کی شعر سازی کی آٹومیٹک مشین ہے راغب۔ چوتھا باب سماجی، علمی اور ادبی خدمات ہے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے کراچی میں پہلی ادبی تنظیم اردو مجلس کی داغ بیل ڈالی۔ غالباً 2 برس تک اقبال اکیڈمی کے رکن رہے۔ قیام پاکستان کے بعد اور پہلے مختلف ادبی و علمی جرائد سے وابستہ رہے، ان میں صحافتی جرائد بھی شامل ہیں، صحافتی جرائد سے بھی وہ وابستہ رہے۔ 27 کتب تخلیق کر چکے ہیں، 15 کتب اشاعت کی منتظر ہیں۔ ان کا پنجابی مجموعہ کلام تاریاں دی لو خاصی کی چیز ہے۔ اب تاریاں دی لو پر میں خصوصی گفتگو اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ راغب صاحب کی جو پنجابی شاعری ہے وہ ایک مختلف رنگ لیے ہوئے ہے، اور اس کے کچھ اس کے بارے میں اکرم کنجائی صاحب کے چند جملے پڑھنا چاہوں گا کہ اہل پنجاب نے اردو اور فارسی زبان کی خدمت کی ہے۔ مولانا غنیمت کنجائی نے دیوان غنیمت اور مثنوی غنیمت لکھ کر فارسی ادب میں شہرت دوام پائی۔ حضرت سلطان باہو نے فارسی ابیات کے ذریعے سے معرفت کے موتی بکھیرے۔ سینکڑوں پنجابی شعراء نے اردو کو اپنے جواہر پاروں سے بھر دیا، مگر یہ عجیب اتفاق ہے کہ اردو داں طبقے نے علاقائی ادب کی تشکیل میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا۔ میر تقی میر کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس لیے خاموش بیٹھے رہتے تھے کہ ہم سفر سے بات کرنے سے زبان کے بگڑنے کا ڈر تھا۔ اب ہم تقسیم ہند کے بعد کی بات کرتے ہیں۔ اکرم کنجائی لکھتے ہیں، تقسیم ہند کے بعد بھی اس کمی کو شدت سے محسوس کیا جاتا رہا اور کئی عشروں تک اس کام کی طرف پیش رفت نہ ہو سکی، مگر 1992 میں فارسی اور اردو زبان کے ایک پختہ گو اور استاد شاعر راغب مراد آبادی نے ملک کی ایک اہم علاقائی زبان پنجابی کو اپنے افکار عالیہ سے نوازا، جب ان کا پہلا مجموعہ کلام تاریاں دی لو منظر عام پر آیا۔ حمایت علی شاعر اس حوالے سے لکھتے ہیں، یہ معلومات سے خالی نہیں ہے یہ اقتباس، راغب صاحب نے نعتوں اور رباعیوں سے لے کر سلاسی اور ہائیکو تک جو بھی کیا خاموشی سے کیا، کبھی اپنا ڈھنڈورا نہیں پیٹا۔ ان کے پنجابی کلام کا مجموعہ تاریاں دی لو بھی اسی طرح منظر عام پر آیا۔ حالانکہ تاریخی ادب اردو میں یہ پہلی مثال تھی۔ اس سے پہلے انشاء اللہ خان انشا اور بہادر شاہ ظفر نے
کچھ پنجابی اور پشتو اشعار کے ہاں کچھ پنجابی اور پشتو اشعار تو ملتے ہیں، اس سے پہلے انشاء اللہ خان انشا اور بہادر شاہ ظفر کے ہاں کچھ پنجابی اور پشتو اشعار تو ملتے ہیں، کسی اردو شاعر کا پنجابی مجموعہ کلام نہیں ملتا۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم ان زبانوں کے درمیان رہ کر بھی ان سے اپنا رشتہ نہ جوڑ سکے۔ اگر کسی شاعر ادیب نے یہ کارنامہ انجام دیا بھی تو ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ راغب صاحب کی طرح ایک اور بزرگ نے بھی، اچھا یہاں بات اپنی کو روک کے ایک واضح کروں کہ جہاں کسی اور صاحب کا ذکر آیا ہے، کسی بزرگ کا ذکر آیا ہے، کسی اور شاعر کا ذکر آیا ہے، تو جناب اکرم کنجاہی نے ان کی ایک تفصیل فراہم کی ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ بھی کیا ہے بہت سے اصحاب کے حوالے سے۔ ان سب کے نام گنوانے کا موقع نہیں ہے یہ، وہ کتاب پڑھیں اور کتاب پڑھ کے آپ کو واقعی اس پہ احساس ہوگا کہ بہت سے نام جو ہیں وہ اس میں آپ کو نئے ملیں گے۔ شاید وہ کچھ لوگوں کے لیے نئے نہ ہوں، میرے لیے تو بہت سے نام نئے تھے۔ بہرحال یہ یہاں راغب صاحب کی طرح ایک اور بزرگ نے بھی ایک اور کارنامہ انجام دیا، جن کا نام عبد الواحد مجاہد یکتا تھا، جو 28 اکتوبر 1898 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ 1965 میں کراچی آئے، 67 سال کی عمر میں پنجابی سیکھی اور اس زبان پر اتنا عبور حاصل کر لیا کہ 1969 میں وارث شاہ کی مثنوی ہیر رانجھا کے 28,024 اشعار کا منظوم ترجمہ کر ڈالا۔ یہ مثنوی 1976 میں کراچی سے شائع ہوئی۔ اب دوبارہ ہم اکرم کنجاہی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ لکھتے ہیں راغب صاحب کی پنجابی شاعری ان کے صحت مند رویے کی علامت ہے۔ اس سیاسی، معاشرتی، سماجی، صوبائی اور لسانی تعصب کے دور میں جبکہ نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے تھے، ان کا ذہنی رجحان اور فکریات بہت غنیمت ہے۔ اقبال نے کہا تھا، زبان کو میں بت تصور نہیں کرتا جس کی پرستش کی جائے، بلکہ اظہار مطالب کا ایک ذریعہ سمجھتا ہوں۔ تو راغب نے بھی زبان کے مسئلے کو کہیں بھی لسانی اور مقامی رنگ نہیں دیا، ہمیشہ اسے ثقافتی مسئلہ سمجھا اور افراد کے درمیان ایک دوسرے کے مافز ضمیر کو سمجھنے کا واحد ذریعہ تسلیم کیا ہے۔ باتیں تو بہت سی ہیں جو انہوں نے لکھی، لیکن میں پنجابی کے ایک بہت بڑے شاعر، نقاد، پروفیسر شریف کنجاہی کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا۔ راغب صاحب دے شیر پنجاب تے پنجابی ادب نال پیار دے پردے وچ اس پیار دے شیر نے جس دے اگے بناوٹی حداں دی کوئی اہمیت تے حقیقت نہیں ہوندی۔ سچی وطن دوستی اسے نو کہندے نے۔ او کر کر بلدے دیوے ویکھن والے شاعر نے تے دیویاں نو بالی رکھن والیاں دی حیاتی لئی دعاواں کرن والے نے۔ او اس لحاظ نال پاکستان بنن تو بعد ایتھے آ وسن والے سارے شاعراں وچوں سر کڈ نے۔ جے او لسانی برہمت نو واگا دے جے او لسانی عصبیت نو واگا دے دوجے پاسے ہی چھڈ آئے سن۔ معذرت خواہ ہوں، یہاں پہ تھوڑا سا میرے خیال میں لکھنے میں ہے یا میرے پڑھنے میں کوئی دقت ہے۔ بہرحال اس کو او لسانی عصبیت نو واگا دے دوجے پاسے ہی چھڈ آئے سن۔ اکرم کنجاہی کہتے ہیں کہ راغب صاحب نے پنجاب، اہل پنجاب اور پنجابی زبان سے محبت کا اظہار کیا ہے، پنجابی کو میٹھی اور جنت کی بولی قرار دیا ہے، پنجابی کو جنت کی بولی قرار دیا ہے۔ یہ ان کی ایک نظم میں بھی ہے۔ غالب کے ساتھ وارث شاہ کی عظمت بھی بیان کی ہے، گنگا جمنا کے ساتھ راوی اور جہلم کا قصیدہ بھی لکھا ہے۔ میرے دل دے
نے دو ٹوٹے, میرے دل دے نے دو ٹوٹے, ایک ٹوٹے وچ اے اردو, دوجے ٹوٹے وچ پنجابی, ایک پاسے نے گنگا جمنا, دوجے پاسے راوی جیلم, ایک پاسے بیٹھا اے غالب, دوجے پاسے وارث شاہ. یہ ان کی نظم ہے, دل دے دو ٹوٹے. ایک نظم جس میں انہوں نے پنجابی کو جنت کی بولی قرار دیا, وہ بھی سنتے جائیں. کنی مٹھی ہے پنجابی, کنی مٹھی ہے پنجابی, اے دسن دی لوڑ نہیں, جیدے وچ ہووے روپ رس اینا, بولی کوئی ہور نہیں. کنی مٹھی ہے پنجابی, اے دسن دی لوڑ نہیں, جیدے وچ ہووے روپ رس اینا, بولی کوئی ہور نہیں. کہواں گا میں سچی ہی گل, میرے دل وچ چور نہیں. انج لگدا اے مینوں راغب, جنت دی ایہو بولی ہے, جنت دی ایہو بولی ہے. تو یہ نظمیں تو بہت سی ہیں پنجابی. میں خیر میں ایک دو غزل, ان کی پنجابی غزل سے ایک دو شعر پیش کروں, کیونکہ ان کی ایک پنجابی کی ربائی تو میں نے کالم میں بھی شامل کی ہے, وہ وہیں پڑھ دوں گا کہ او پھلاں دی ڈالی ہے, او پھلاں دی ڈالی ہے, میری چولی خالی ہے. دلوں نہ میرا کدی بھی ہویا جینوں میں اپنایا, دلوں نہ میرا کدی بھی ہویا جینوں میں اپنایا, جندڑی مٹی دے وچ رل گئی ہتھ میرے کی آیا. دل دا درد سمیٹن دی میں ڈاڈی کوشش کیتی, اکھیاں نے سب ظاہر کیتا, روگ میں لکھ چھپایا. یہ بڑی خوبصورت سی نظم آ گئی ہے, تو یہ میں خیال میں پیش کر دوں تو بہتر ہے. رات انیری ککھ نہ دسے, کیا کہنے, میری مادری زبان پنجابی ہے لیکن میں پنجابی اتنی روانی سے نہیں پڑھ رہا جتنی اچھی پنجابی راغب صاحب نے لکھی ہے. رات انیری ککھ نہ دسے, سونا چنمی پرت گیا, صدراں اتے کائی جم گئی, پیڑ دلاں دی کوئی نہ جانے, پیڑ دلاں دی کوئی نہ جانے, نظراں نیویاں رکھن والے, لونو وچ تو وسدی ہے, سوری لونو وچ تو وسدی ہے, یاد نہیں وہ دن, یاد نہیں وہ دن, انے واہ میں اڑ کے تیرے پیچھے پیچھے ٹر پیندا سا. میں اس نظم کو دوبارہ پڑھوں گا. اس میں ایک پنجابی کا یہ نظم ہے, پیڑ دلاں دی, پیڑ درد کو کہتے ہیں پنجابی میں. رات انیری ککھ نہ دسے, سونا چنمی پرت گیا, صدراں اتے کائی جم گئی, پیڑ دلاں دی کوئی نہ جانے, نظراں نیویاں رکھن والیے, لونو وچ تو وسنی ہے, یاد نے وہ دن, انے واہ میں اڑ کے تیرے پیچھے پیچھے ٹر پیندا سا. تو یہ راغب صاحب کی پنجابی شاعری کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں کی. گو کہ یہ تاریاں دی لو جو ان کی کتاب ہے پنجابی کی, میں پنجابی میں ہی کہوں گا کہ یہ پڑھن والی کتاب ہے, انہوں پڑھنا چاہیے. کاش مینوں ایک تو نصیب ہوئے کتاب, کیونکہ کراچی چھپن والی کتاباں اکثر لاہور نہیں آندیاں, آن بھی چند ایک دکاناں تے آندیاں نے, ملدیاں نہیں. بہرحال ہم کالم کی طرف آگے بڑھتے ہیں. راغب مراد آبادی اکیڈمی کے زیر اہتمام مشاعروں کا انعقاد, کتب کی اشاعت, علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈز, یتیموں اور بے سہارا بچوں کی امداد کے لیے ہم خیال دوستوں کے ساتھ مل کر تحریک خدمت الناس کی بنیاد رکھی. راغب کے تلامذہ کی فہرست بہت طویل ہے. سب سے بڑا نام تو حبیب جالب کا ہے, لیکن پھر بھی میں چند نام گنواتا ہوں جو مجھے اس کتاب سے ملے. چند نمایاں ناموں میں حبیب جالب, ضیاء الحق قاسمی, حکیم ناصر, اکرم کنجاہی, نجمہ خان, شہزاد عالم شہزاد.
بلکہ وہ اس میں اکرم کنجائی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بعض لوگ ان سے سادہ کاغذ پہ بھی اصلاح لینے آ جاتے تھے، اور دلاور فگار صاحب نے، کیونکہ اکرم کنجائی صاحب نے اس کتاب میں دلاور فگار صاحب کے بے شمار شعر دیے ہیں راغب صاحب کے لیے. انہوں نے راغب صاحب پہ بہت لکھا. مجھے وہ اگر شعر مل گیا تو میں آپ کو یہ سادہ کاغذ والا شعر بھی سناؤں گا. اور 5واں باب، اس کتاب کا 5واں باب اہم علمی و ادبی موضوعات ہیں، جس کے ذیلی ابواب کشمیر، نظر شہدائے کربلا، گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حب انسانیت، پنجاب رنگ، تاریخ گوئی، راغب کی صحافتی شاعری، تحدید آبادی اور راغب کے ممدوح تصوف، نو نہال ادب، جمالیاتی شاعری، ادب برائے زندگی، محنت کی ریت، کپاس کی اوٹائی، زوال پذیر اقدار کا دکھ، عملیت پسندی اور جوش شناسی ہے. ان تمام موضوعات پر اشارات دیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک تو کالم طویل ہو گیا تھا، اور اب میرے خیال میری یہ گفتگو بہت طویل ہو گئی ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ محبین راغب کا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے، محبین راغب کا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے کہ نہیں. 288 صفحات کی اس کتاب کا مطالعہ زیادہ عرصہ نہیں لیتا کہ مصنف کا طرز تحریر عام فہم اور دلچسپی کا عنصر سمیٹے ہوئے ہے. کتاب کے آخر میں راغب مراد آبادی اور اکرم کنجاہی کے سوانحی خاکے ہیں. اچھا ہوتا، یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں گفتگو میں، اچھا ہوتا اگر اکرم کنجاہی دوسرے ایڈیشن میں تھوڑی ترمیم کرتے اور راغب صاحب کی تاریخ وفات بھی درج کر دیتے، جو میرے نزدیک 2011 ہے. چند اشعار اور رباعیات ملاحظہ فرمائیے، اور یہ میرا وہ وعدہ آپ سے ہے کہ دلاور فگار صاحب مرحوم کے بھی چند اشعار میں جو انہوں نے راغب صاحب پہ کہے چند ایک پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو فی الحال آپ یہ راغب صاحب کے شعر دیکھیے. آج اپنے بھی گریزاں ہیں عجب قہر ہے یہ مجھے شعر بہت پسند ہے. شاید ہم سب کو پسند آئے، کیونکہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. آج اپنے بھی گریزاں ہیں عجب قہر ہے یہ، پھر بھی کہنا یہی پڑتا ہے میرا شہر ہے یہ. آج اپنے بھی گریزاں ہیں عجب شہر ہے یہ، پھر بھی کہنا یہی پڑتا ہے میرا شہر ہے یہ. سائے کبھی ہم نے اگر احسان لیا ہے، غور کیجئے، سائے کبھی ہم نے اگر احسان لیا ہے، گھر کس کا ہے دیوار سے پہچان لیا ہے. پھر رہا ہوں اسی امید پہ مارا مارا، پھر رہا ہوں اسی امید پہ مارا مارا، اس بڑے شہر میں اپنا بھی نظر آئے کوئی. اور جو پنجابی کی ایک ربائی جس کا میں نے ذکر کیا تھا، پنجاب دا رنگ ڈھنگ کچھ ہو رہی ہے. ویسے ہمارے کچھ علاقوں میں ڈھنگ کی بجائے ٹنگ پڑھتے ہیں. تو پنجاب دا رنگ ڈھنگ کچھ ہو رہی ہے، دلی کچھ ہور جنگ کچھ ہو رہی ہے. اردو داوی رنگ ایک تو ایک اے راغب، اردو دا بھی رنگ ایک تو ایک کے راغب، مٹھی بولی دا رنگ کچھ ہو رہی ہے. میں کون ہوں، چلیں ایک ربائی اردو کی بھی میں نے درج کی ہے اس میں کالم میں، اور یہ پہلے پڑھ بھی چکا ہوں. اس پہ ایک صاحب کا احمد حمدانی صاحب کا تفصیلی ایک اس پہ رائے بھی تھی اس ربائی پہ. میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کہاں جان سکا، اور غیر بھی اپنے کو کہاں، اور غیر بھی اپنے کو نہ گردان سکا. چہرے پہ ہے اس قدر مہو سال کی گرد، اپنے ہی خد و خال نہ پہچان سکا. شکریہ. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں راغب صاحب کے حوالے سے
دلاور فگار صاحب کی. دلاور فگار صاحب خود مجھے بہت پسند، میرے پسندیدہ شاعروں میں سے ایک ہیں. ان کے اشعار تو اکثر ہمیں سنانے پڑتے ہیں کہ رحم بھی کھاؤ مجھ پہ خوف کے ساتھ، میں دلاور بھی ہوں فگار بھی ہوں. تو یہاں بہرحال میں ان کے وہ اشعار پیش کروں گا. بلکہ ان کا شعر ایک اور یاد آ گیا کہ وہ لے کر برات کون سپر ہائی وے پہ جائے، لے کر برات کون سپر ہائی وے پہ جائے، ایسی بھی کیا خوشی کہ سڑک پر وصال ہو. تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ دلاور فگار صاحب کے چند اشعار جو انہوں نے، کچھ قطعات ہیں، کچھ رباعیات ہیں، کچھ اشعار ان کے جو ہیں وہ راغب مراد آبادی صاحب پہ کہے. چلیے یہ اس میں جگر مراد آبادی اور راغب مراد آبادی دونوں کا ذکر ہے. دریا تو بہت سے ہیں علوم و فن کے، دریا تو بہت سے ہیں علوم و فن کے، ایک ان میں سے ہے علم کا دریا راغب. دریا وہ جنہیں کہیے مراد آبادی، دریا وہ جنہیں کہیے مراد آبادی، دو ان میں سے مشہور جگر، دو ان میں سے ہیں مشہور جگر اور راغب. دریا تو بہت سے ہیں علوم و فن کے، ایک ان میں سے ہے علم کا دریا راغب. دریا وہ جنہیں کہیے مراد آبادی، دو ان میں ہیں مشہور جگر اور راغب. اور وہ جو بات تھی کہ لوگ ان سے اصلاح لینے بہت آتے تھے، ان کا در ہر بندے کے لیے کھلا تھا، در فیض. تو اس حوالے سے راغب میں ابھی دیکھتا ہوں، مجھے اس میں نظر آتا ہے یہ اس میں یہ پہلے بلکہ اس میں پہلے یہ شعر سنیے راغب صاحب پہ دلاور فگار صاحب کا. شاگردوں میں راغب کے وہ استاد بھی ہیں، شاگردوں میں راغب کے وہ استاد بھی ہیں، اصلاح کو لاتے ہیں جو سادہ کاغذ. شاگردوں میں راغب کے وہ استاد بھی ہیں، اصلاح کو لاتے ہیں جو سادہ کاغذ. اور راغب صاحب جو تھے ان کے شاگردوں کا حلقہ بہت وسیع تھا. تو لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی کربناک ہیں، اور میں اس کرب کی وضاحت کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ اکرم کنجائی صاحب نے یہیں کہیں لکھا تھا جب میں پڑھ رہا تھا کتاب کو. ایک منٹ دیکھ لینے دیجئے. یہ ایک ہے اس کا پیراگراف اکرم کنجائی صاحب کا کہ راغب صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ میرے شاگردوں میں اکرم کنجائی، نجمہ خان اور شہزاد عالم شہزاد دنیائے شعر و ادب میں نہ صرف اپنا بلکہ میرا نام بھی روشن کریں گے. آپ کی اصلاح برجستہ اور خوبصورت ہوتی ہے. کوئی مسودہ نظر ثانی کے لیے پیش کیا جائے تو اور بات، ورنہ غزل دیکھ کر اسی وقت اصلاح دے دیتے ہیں. کلام میں معنوی یا فکری تصرف ہرگز نہیں لاتے. اغلاط کی نشاندہی کرنے کے بعد اکثر حضرات کو مزید غور و فکر کر کے خامیاں دور کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور کسی غزل نظم کو بلا وجہ خارج از بحر کہہ کر قلم زد نہیں کرتے. حضرت جوش ان کے بڑے معترف تھے. ان کا کہنا ہے راغب مدبر فن، نقاد سخن اور نباز الفاظ ہیں، اور شعر سنتے ہی
اس کے تمام محاسن و معائب کو پل بھر میں پرکھ اور ذہن کی زبان سے چکھ لیتے ہیں۔ اب مزید لکھتے ہیں کہ ان سے استفادہ کرنے والوں میں ایسے اساتذہ بھی ہیں جو سادہ کاغذ پر اصلاح لینے آتے ہیں۔ وہی بات جو دلاور فغار صاحب نے کی، مگر وہ فن کا ایسا ذوق فشاں چراغ ہیں جو روشنی کے متلاشیوں کو مایوس نہیں کرتا۔ یہاں بڑا کربناک واقعہ انہوں نے کیا ہے۔ خدا جانے راغب صاحب کے دل پہ کیا گزری ہوگی اس واقعے سے کہ انہوں نے اپنے ایک اخباری انٹرویو میں نیو جرسی میں مقیم ایک شاعرہ رشیدہ عیاں کے بارے میں واقعہ بیان کیا۔ واقعہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، میں یہیں سے پڑھتا ہوں۔ تقریباً 15 برس پہلے جب میں امریکہ گیا تو میرا قیام ڈاکٹر سردار سوز کے ہاں تھا۔ اچھا، یہ سردار سوز بھی راغب مراد آبادی کے شاگرد تھے۔ موصوفہ نے فون کر کے مجھے بلایا، کہنے لگی کہ میں آپ کو اپنی ایک مثنوی سنانا چاہتی ہوں، اگر اس میں کوئی غلطی یا خامی ہو تو فوراً ٹوک دیجئے، تکلف نہ کیجئے۔ وہ پڑھتی رہیں اور میں غلطیوں کی نشاندہی کرتا رہا۔ ان کے شوہر کہنے لگے یہ مثنوی راغب صاحب کو دے دیجئے، وہ اچھی طرح دیکھ لیں گے۔ میں نے وہ مثنوی دیکھ کر انہیں بھجوا دی۔ دوسرے ہی دن ان کا فون آیا کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیجیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ راغب صاحب کا بیان ہے جو انہوں نے اخباری انٹرویو میں دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری مرتبہ امریکہ گیا تو ان کا فون آیا کہ اس مرتبہ آپ کو 5-6 روز میرے ہاں قیام کرنا ہوگا۔ میں چلا گیا۔ انہوں نے مجھے اپنی 2 بیاضیں دیں اور کہا کہ ان کی اصلاح کریں۔ جب میں نے کلام دیکھنا شروع کیا تو اچانک میری نگاہ ایک مصرع پر پڑی جس پر بھائی رئیس امروہوی کا قلم لگا ہوا تھا۔ میں ان کا خط پہچانتا تھا۔ ایک جگہ شان الحق حقی کا قلم بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ کلام رئیس امروہوی اور شان الحق حقی کو بھی دکھایا ہے۔ کہنے لگیں آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ میں نے نشاندہی کی کہ یہ رئیس کا خط ہے اور یہ حقی کا خط ہے۔ بہرحال میں نے ان کی دونوں بیاضیں دیکھی اور جو کر سکتا تھا وہ کیا۔ 2 سال پہلے جب وہ پاکستان آئیں تو عزیزم اوج کمال نے دنیائے ادب کے لیے ان کا انٹرویو کیا۔ جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ کس کی شاگرد ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کسی کی شاگرد نہیں۔ ایک دن اپنے ہاں انہوں نے مجھے چائے پر بلایا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کا انٹرویو پڑھا، بہت اچھا ہے، لیکن آپ نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ کہنے لگیں کیا؟ میں نے بتایا کہ آپ نے کہا کہ میں نے کسی سے اصلاح نہیں لی۔ آپ نے خود کہا ہے کہ رئیس امروہوی اور شان الحق حقی کو آپ نے اپنی شاعری دکھائی ہے۔ میں نے بھی آپ کی 2 بیاضوں کی اصلاح کی ہے۔ کہنے لگیں کیا ایسے اصلاح لینے سے شاگرد ہو جاتا ہے؟ کہنے لگیں کیا ایسے اصلاح لینے سے شاگرد ہو جاتا ہے؟ یہ محترمہ رشیدہ عیاں کا جملہ ہے۔ کہنے لگیں کیا ایسے اصلاح لینے سے شاگرد ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کی عمر 60 سے تجاوز کر گئی ہے، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ شاگرد کسے کہتے ہیں؟ بڑے عجیب تیور سے انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ تو پھر وہی بات دلاور فغار صاحب کی، شاگردوں میں راغب کے وہ استاد بھی ہیں، اصلاح کو لاتے ہیں جو خالی، اصلاح کو لاتے ہیں جو سادہ کاغذ۔ میں اس گفتگو کو، اس قدر تلخ واقعہ جو شاید راغب صاحب کے دل کے کرب کی خدا جانے کتنی لکیریں چھوڑ گیا ہوگا، اس پہ ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اور راغب صاحب کا وہی شعر جو مجھے بہت پسند ہے، اس پہ اپنی اس گفتگو کا اختتام کروں گا۔ آج اپنے بھی گریزاں ہیں، عجب شہر ہے یہ، آج اپنے بھی گریزاں ہیں، عجب شہر ہے یہ، پھر بھی کہنا یہی پڑتا ہے میرا شہر ہے یہ۔ شکریہ۔